ایک خوبصورت لڑکی کو سانپ پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ضد کر کے اپنے لیے ایک پائتھن، جو کہ غیر زہریلا سانپ ہوتا ہے، منگوا لیا۔ سانپ کافی بڑا اور موٹا تھا۔ لڑکی سارا دن سانپ کے ساتھ کھیلتی اور اس کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ سانپ بھی اس لڑکی کا عادی ہو گیا تھا۔ لڑکی سانپ کو اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی۔ کچھ عرصہ اس طرح گزر گیا۔ اب تو سانپ خوب موٹا تازہ ہو چکا تھا اور لڑکی بمشکل اس کی خوراک پوری کر پا رہی تھی۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا کہ لڑکی جب سانپ کو کھانا کھلا چکی ہوتی تو اس کو محسوس ہوتا کہ سانپ ابھی بھی بھوکا ہے اور مزید کھانا چاہتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی مالکن کے ساتھ خوش تھا اور رات کو اس کے ساتھ چپک کر سوتا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک سانپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پہلے تو لڑکی نے توجہ نہ دی، لیکن جب مزید 2 دن گزر گئے اور سانپ نے کسی چیز کو منہ نہ لگایا تو لڑکی پریشان ہو گئی۔ اس نے ہر طرح کا کھانا سانپ کو پیش کیا، لیکن یوں لگتا تھا کہ سانپ کو کھانے کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہ تھی۔ اب تو لڑکی باقاعدہ پریشان ہو چکی تھی۔ دوسری چیز اس نے یہ نوٹ کی کہ سانپ رات کو سوتا بھی نہیں تھا، ساری رات لڑکی کی طرف گھورتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن لڑکی اپنے پائتھن سانپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ ڈاکٹر سانپوں کی عادات و اطوار کو سمجھنے اور ان کا علاج کرنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے سانپ کو معائنہ کیا اور لڑکی سے پچھلے کچھ دنوں کی معلومات لی۔ ساری تفصیلات سن کر ڈاکٹر نے لڑکی کو جو بات بتائی، اس نے لڑکی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو بتایا، یہ سانپ چونکہ اب مکمل بڑا ہو چکا ہے، اس کی خوراک پوری کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے اس نے آپ کو کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چونکہ یہ سانپ شکار کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے بڑا شکار کرنے سے پہلے کئی دن بھوکے رہتے ہیں تاکہ اپنے شکار کو ہضم کر سکیں۔ جس دن سے سانپ نے آپ کو کھانے کا ارادہ کیا، اس دن سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ لڑکی ڈاکٹر کی بات سن کر اندر تک کانپ گئی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ سانپ نے کھانا کیوں چھوڑا تھا اور رات کو اس کو اس لیے گھورتا تھا کیونکہ وہ جائزہ لے رہا تھا کہ اس لڑکی کو نگل پائے گا کہ نہیں۔ اس نے جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور اسی وقت وائلڈ لائف والوں کو فون کر کے سانپ ان کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس واقعہ میں سبق چھپا ہے کہ آپ ہر کسی سے اچھائی نہیں کر سکتے۔ جس کی فطرت میں نقصان دینا شامل ہو، اس کے ساتھ اچھائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔